دیکھیے عزیزوں، میں نے کسی حدیث میں نہیں دیکھا کہ کوئی نمازی بے نمازی سے دوستی نہ کرے. میں نے نہیں دیکھا، کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی نمازی بے نمازی سے دوستی نہ کرے. جو روزہ رکھتا ہو وہ کسی ایسے شخص سے ملاقات نہ کرے کہ جو روزہ نہیں رکھتا. کوئی منادی نہیں. بہت توجہ. نماز کی ساری تاکید کے باوجود، روزے کی ساری تاکید کے باوجود اس طرح کی کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری. بہت توجہ. کیوں نہیں گزری اور کیوں ایسا ہے؟ کہ ایسا اس لیے ہے کہ اگر ایک نمازی ایک بے نمازی کے ساتھ رہے گا تو یہ تجربے کی بات ہے. قبلہ بہت توجہ کے ساتھ سنیں، یہ بالکل تجربے کی بات ہے کہ اگر ایک نمازی ایک بے نمازی کے ساتھ رہے گا تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جو نمازی ہے وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے. آپ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں بھائی؟ اللہ کے لیے بیدار ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جو نمازی ہے وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے کہ بھائی ہم نماز پڑھتے تھے، ان سے دوستی ہو گئی، ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دی. اب ایسے کوئی بدبخت ہو تو بات الگ ہے، ورنہ ایسا آپ نے کہیں سنا؟ ایسا نہیں ہوتا. پھر ہوتا کیا ہے؟ کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک نمازی اور بے نمازی میں تعلقات ہو جائیں، دوستی ہو جائے. اب ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، وہ باہر کھڑے ہو گئے تو 1 دن کھڑے ہوں گے، 2 دن کھڑے ہوں گے، 3 دن کھڑے ہوں گے. ایک صلوات پڑھے بر محمد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ 1 دن 2 دن 3 دن کھڑے ہوں گے، اس کے بعد وہ بھی مسجد کے اندر آنے لگیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک نمازی اور بے نمازی میں تعلقات ہو جائیں تو قوی امید یہی ہے کہ جو نمازی ہے وہ بے نمازی کو بھی نمازی، آپ بتائیں مجھے، بنا دے گا یا نہیں بنا دے گا؟ ایک شخص روزہ رکھتا ہے، دوسرا روزہ نہیں رکھتا. اب ساتھ ساتھ رہتے ہیں، وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ہم نہیں کھا رہے ہیں. کبھی تو شرم آئے گی 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد کبھی تو شرم آئے گی یار ہم بھی روزہ رکھیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، یہ روزہ رکھتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھتے. تو امید اسی کی ہے کہ روزہ دار جو روزہ نہیں رکھتا اس کو روزہ دار بنا دے گا. وہ مجلس میں نہیں آتے تھے یا مجلس میں آتے تھے مگر اپنے کو کچھ سمجھ کے ذرا باہر کھڑے رہتے تھے، فرش اعضاء پہ آگے نہیں بیٹھتے تھے، لیکن دوستی ہو گئی آپ سے. اب جب تعلقات ہو گئے تو آپ آگے اندر بیٹھ گئے، وہ باہر کھڑے ہو گئے. لیکن کتنی مجلسوں میں ایک صلوات پڑھے بر محمد آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو امید اسی کی ہے کہ جو عمل نہیں کر رہا ہے وہ عمل کرنے لگے گا. بہت توجہ کے ساتھ آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا قبلہ. لیکن بخیل کا مسئلہ یہ ہے، کنجوس کا مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ کنجوس سے دوستی نہ کرو. سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ بخیل سے دوستی نہ کرو. کیوں دوستی نہ کرو؟ پیغمبر نے کہا اس لیے کہ اگر تم بخیل سے دوستی کرو گے تو وہ تمہیں بھی اپنا جیسا بنا دے گا.